السلام علیکم دوستو، میں ایم ایس سر آج آپ کی خدمت میں لایا ہوں ثانوی جماعت یعنی سیکنڈری کلاس کی نوائے اردو کتاب۔ آئیے اردو رواج کے مطابق پہلے پڑھتے ہیں ہم حصہ نثر۔ سر سید احمد خاں۔ سر سید احمد خاں 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید کی والدہ نہایت مذہبی، خوش سلیقہ اور تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ سر سید کی ابتدائی تربیت والدہ کے زیر سایہ ہوئی۔ ان کے بزرگ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے اور مغل سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ 1838 عیسوی میں سر سید دہلی میں سر رشتہ داری کے عہدے پر سرکاری ملازم ہوئے اور رفتہ رفتہ اس عہدے سے ترقی کر صدر امین کے عہدے تک پہنچے۔ بہادر شاہ کے دربار سے سر سید کو عارف جنگ جواد الدولہ کا خطاب ملا۔ آئیے اب اس حصے کا مطلب جانتے ہیں۔ سر سید احمد خاں 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خاں کی جو ولادت ہے 17 اکتوبر 1817 کو ہوئی۔ کہاں پہ ہوئی؟ دہلی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام میر متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ ان کے والد صاحب کا نام میر متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید کی والدہ نہایت مذہبی، خوش سلیقہ اور تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ سر سید کی والدہ نہایت مذہبی اور خوش سلیقہ، اچھے سلیقے والی اور تعلیم یافتہ یعنی پڑھی لکھی خاتون تھی یعنی عورت تھیں۔ سر سید کی ابتدائی تربیت والدہ کے زیر سایہ ہوئی۔ سر سید کی جو پرورش ہوئی وہ ان کی والدہ کے سائے میں ہوئی۔ ان کے بزرگ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے۔ ان کے جو بزرگ تھے شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے اور مغل سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے اور مغل سلطنت میں وہ اعلیٰ اونچے عہدوں پدوں پر فائز نयुکت ہوئے۔ 1838 عیسوی میں سر سید دہلی میں سر رشتہ داری کے عہدے پر سرکاری ملازم ہو گئے اور 1838 عیسوی میں سر سید احمد خاں پہلی بار سرکاری نوکر ہوئے اور رفتہ رفتہ اس عہدے سے ترقی کر صدر امین کے عہدے تک پہنچے۔ اس طرح سے وہ دھیرے دھیرے ترقی کر صدر امین کے عہدے پر پہنچے۔ بہادر شاہ کے دربار سے سر سید کو عارف جنگ جواد الدولہ کا خطاب۔ بہادر شاہ کے دربار سے سر سید کو عارف جنگ جواد الدولہ کا خطاب ملا۔ سر سید نے 1849 عیسوی میں انگلستان کا سفر کیا اور وہاں سے لوٹ کر 1870 عیسوی میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ انہوں نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی میں بہت سی اہم کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا گیا اور سائنس پر لیکچر دلائے گئے۔ اسی سوسائٹی کے زیر اہتمام اخبار سائنٹیفک گزٹ جاری کیا گیا۔ سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے 1857 عیسوی میں مدرسۃ العلوم قائم کیا جو 1877 عیسوی میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل ہو گیا اور 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ سر سید کا انتقال 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں ہوا۔ آئیے اب اس کا مطلب جانتے ہیں۔ بہادر شاہ کے دربار سے سر سید کو عارف جنگ جواد الدولہ کا خطاب ملا۔
بہادر شاہ ظفر نے سر سید کی لیاقت کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خاں کو عارف جنگ جواد الدولہ کا خطاب یعنی پرسکار دیا۔ سر سید نے 1849 عیسوی میں انگلستان کا سفر کیا، یعنی سر سید احمد خاں نے 1849 عیسوی میں انگلستان سے مراد ہے انگلینڈ کا سفر کیا اور وہاں سے لوٹ کر 1870 عیسوی میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، اور وہاں سے لوٹ کر انہوں نے 1870 عیسوی میں ایک رسالہ، ایک چھوٹی سی کتاب تھی جو شائع کی، جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق، جاری کیا۔ انہوں نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، اور انہوں نے غازی پور یو پی میں ایک چھوٹی سی سوسائٹی قائم کی، ایک سنستھا قائم کی جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی۔ اس سوسائٹی میں بہت سی اہم کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا گیا، اور اس سوسائٹی میں، اس سنستھا میں بہت علیحدہ زبانوں کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرایا گیا اور سائنس پر لیکچر دلائے گئے، کیونکہ جدید جو زمانہ تھا وہ سائنس کا تھا، اس لیے انہوں نے سائنس پر لیکچر دلائے۔ اسی سوسائٹی کے زیر اہتمام اخبار سائنٹیفک گزٹ جاری کیا، اور اسی سوسائٹی کی سربراہی میں سائنٹیفک گزٹ نام کا ایک اخبار بھی جاری کیا۔ سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے 1857 عیسوی میں مدرسۃ العلوم قائم کیا، اور سر سید نے مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے سب سے پہلے 1857 عیسوی میں مدرسۃ العلوم قائم کیا، جو 1877 عیسوی میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل ہو گیا، اور آگے چل کر اس کا نام، یعنی 1877 میں اس چھوٹے سے مدرسے کا نام محمدن اینگلو اورینٹل کالج میں بدل گیا، اور 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا، اور دھیرے دھیرے 1920 عیسوی کے آتے آتے وہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ سر سید کا انتقال 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں ہوا، اور سر سید کی وفات 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں ہوئی۔ سر سید احمد خاں ایک بلند پایہ مصنف، مفکر، مصلح اور مدبر تھے۔ انہوں نے اردو نثر سے تصنع اور مشکل پسندی کو دور کیا اور آسان، عام فہم زبان میں خیالات کا اظہار کیا۔ اسی وجہ سے انہیں جدید اردو نثر کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ سر سید نے آثار الصنادید، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ وغیرہ تصانیف لکھی ہیں۔ آئیے اب اس حصے کا مطلب جانتے ہیں۔ سر سید احمد خاں ایک بلند پایہ مصنف، مفکر، مصلح اور مدبر تھے، یعنی سر سید احمد خاں ایک بلند پایہ اونچے درجے کے مصنف یعنی لیکھک تھے، مفکر فکر کرنے والے، مصلح اصلاح صلاح دینے والے، اور مدبر تدبیر دینے والے تھے۔ انہوں نے اردو نثر سے تصنع اور مشکل پسندی کو دور کیا۔ سر سید احمد خاں نے اردو زبان میں جو تصنع یعنی جو بناوٹیں تھیں، جو غیر مطلبی الفاظ تھے، ان کو دور کیا اور آسان، عام فہم زبان میں خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے آسان، عام فہم یعنی بہت ہی سادہ سلیس زبان کا استعمال کیا۔ اسی وجہ سے انہیں جدید اردو نثر کا بانی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے انہیں جدید اردو نثر کا سنستھاپک بھی مانا جاتا ہے، یعنی نئی اردو کا سنستھاپک۔ سر سید نے آثار الصنادید، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ وغیرہ تصانیف لکھی، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، جن میں آثار الصنادید، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ بہت مشہور ہیں۔ مضمون: اپنی مدد آپ
سر سید کا بہت مشہور مضمون ہے۔ اس مضمون میں سر سید نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہ بہت سے شخصوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ آئیے اب اس حصے کا مطلب جانتے ہیں۔ مضمون اپنی مدد آپ سر سید کا بہت مشہور مضمون ہے۔ مضمون کے معنی ہوتے ہیں نبند۔ اپنی مدد آپ سر سید احمد خاں کا بہت مشہور مضمون یعنی نبند ہے۔ اس مضمون میں سر سید نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ سر سید نے اس مضمون میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک شخص تبھی ترقی حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنی مدد آپ کرے، اور جب یہ بہت سے شخصوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ یعنی یہی جوش جب بہت سے اشخاص میں ہوگا تو اس سے وہ شخص جس قوم کا ہوگا وہ قوم بھی ترقی کرے گی اور وہ قوم بھی مضبوط ہوگی۔